معاملات زندگی، امور زندگی، تعلقات زندگی، کسب و کار، یہ سب تقوی کی بنیاد پر اور تقوی کی اساس پر قائم ہوں۔ حق تعالی نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے، اور اسی نظام کے اندر اور اسی تدبیر کے ذریعے انسان محفوظ ہے۔ اگر اس تدبیر کو ترک کر دے، جیسا کہ آج عملاً متروک ہے یہ تدبیر تقوی، انسانی معاشرے کے اندر تقوی عملاً متروک ہے۔ مسلمان معاشرے میں ہر چند تقوی مذکور ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ اسلام، دین، مذہب، تمام امور تقوی کے بغیر جاری ہیں اور تقوی کے بغیر اس لیے دینی عمل ہوتے ہوئے بھی تقوی کی کمی کی وجہ سے حیات انسانی محفوظ نہیں ہے، اور جملہ چیزیں جو حیات انسانی سے متعلق ہیں یہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان کے تحفظ کے لیے انسان گوناگون چارہ جوئی کرتا ہے، اور جتنی بھی کوشش کرتا ہے تحفظ کی، اور زیادہ انسانی زندگی غیر محفوظ ہو رہی ہے، خواہ وہ انسانی زندگی کا معنوی پہلو ہو یا انسانی زندگی کا مادی پہلو ہو۔ ایک عام جز اکائی زندگی کی خاندان ہے۔ خاندان تقوی کے بغیر عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ہر گھر کے اندر تقوی کے بغیر کیا مشکلات ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں۔ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو اس ملک کے اندر جو بے تقوی ہونے کی بنا پر زندگی کی مشکلات کا شکار نہ ہو اور اس کی زندگی عدم تحفظ کا شکار نہ ہو۔ معمولی ایک مسئلہ، میاں بیوی کے جھگڑے، نو بیاہتا جوڑے جن کی شادیوں کو ہفتہ گزرتا ہے، عشرہ گزرتا ہے، مہینہ 2 مہینے گزرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جو پورے خاندان کو، بڑے خاندان کو الجھا دیتی ہیں اور پریشان کر دیتی ہیں۔ یہ سب ان کی جڑیں اگرچہ ہم تلاش کرتے ہیں، بعض اوقات خاندان کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو ہم مرد کو متہم کرتے ہیں، بعض اوقات عورت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، بعض اوقات میکے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، بسا اوقات سسرال کو ذمہ دار قرار دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ توجہ نہیں کرتے کہ سب ذمہ دار ہیں اور سب کی غلطی ہے، اور بنیادی غلطی یہ کی ہے کہ زندگی کا نظام، گھریلو نظام تقوی کی اساس پر قائم نہیں کیا ہوا، خواہشات، مفادات اور ہوس کی بنیاد پر تشکیل خاندان دیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ناپائیدار بنیاد پر خاندان تشکیل پاتا ہے، نا استوار ہوتا ہے، ناپائیدار ہوتا ہے، محفوظ نہیں ہوتے یہ رشتے، حقوق اور حیثیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بغیر اگر یہ ہماری تدبیریں اور ٹامک ٹوئیاں اگر مؤثر ہوتیں اور ان کے ذریعے انسانی زندگی کو تحفظ ملتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان تدبیروں کو قرآن میں تحفظ کے طور پر ذکر فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا چونکہ ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ہم بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں تاکہ خاندانی مسائل کو سلجھا کے رکھیں، قرآنی تدبیر کو چھوڑ کر، تقوی کو چھوڑ کر ہر باقی اہتمام کرتے ہیں۔
اگر یہ ہماری کوششیں مؤثر ہوتیں انسانی زندگی کے تحفظ میں تو یقیناً قرآن میں ان کو ذکر کر دیا جاتا، اللہ ان کو حکم بنا کر، نظام بنا کر، ماموریت بنا کر ذکر فرما دیتا قرآن میں کہ ان پر عمل کرو۔ ان سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ تدبیریں جو ہم کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہیں چونکہ یہ مؤثر نہیں ہیں، ان کے ذریعے حیات انسانی کو تحفظ نہیں ملتا، کسی بھی شعبے کو، خصوصاً جو حیات کی بنیاد ہے سماجی حیات کی، خاندان، اس کو تحفظ نہیں ملتا، تقویٰ سے تحفظ ملتا ہے۔